بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ کتاب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 70 سے زائد مستند کتابوں سے اخذ شدہ مکمل، جامع مگر مختصر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قریش کی مخالفت۔ جب حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے رہے تو قریش بہت پریشان ہوئے۔ چنانچہ ایک روز وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولت چاہتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دولت دے دیتے ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کرا دیتے ہیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے معبودوں کی مخالفت چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ پیشکش مسترد کر دی اور فرمایا: میں تمہارے پاس جو چیز لایا ہوں اسے مان لو، اسی میں تمہاری بہتری ہے، ورنہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مایوس ہو کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا: سردار، آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے معبودوں کی مخالفت کرتے ہیں، آپ انہیں منع کریں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر اس بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: چچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تو بھی میں اسلام کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عزم اور استقلال دیکھ کر بہت متاثر ہوئے اور کہا: بھتیجے، تم جو چاہو کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب ان کی یہ دونوں کوششیں ناکام ہو گئی تو وہ غضبناک ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو وہ شور مچاتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاک پھینکتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر اور جادوگر کہتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شرارتوں پر صبر کرتے اور اپنا فرض ادا کیے جاتے۔ مسلمانوں پر ظلم۔ جب حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قریش کی سختیوں کا کوئی اثر نہ ہوا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھیوں کو ستانے لگے۔ وہ حضرت بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹتے، حضرت خباب تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹاتے، حضرت صہیب رومی کو کانٹے چبھوتے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ مارتے، حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوکا پیاسا رکھتے، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا اور ان کی بیٹوں حضرت عبداللہ اور حضرت عمار رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آگ میں جلاتے اور پانی میں غوطے دیتے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تکلیفیں سہتے سہتے جاں بحق ہو گئے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک ظالم نے نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی شدائد میں جاں بحق ہو گئے۔ البتہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے اور اذیتیں جھیلتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیز حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ظالم نے تلوار کا وار کر کے شہید کر دیا۔
مسلمانوں کی حبشہ روانگی۔ جب مسلمانوں پر قریش کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ بعثت کے 5ویں سال 11 مرد اور 4 عورتیں، اور بعثت کے 6 سال 83 مرد اور 18 عورتیں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی۔ وہاں کے عیسائی بادشاہ اصحمہ نجاشی نے ان سے بہت اچھا سلوک کیا اور وہ وہاں امن و سکون سے رہنے لگے۔ قریش کو پتہ چلا تو انہیں بہت غصہ آیا اور انہوں نے اپنے 2 آدمیوں کو بہت سے قیمتی تحائف دے کر حبشہ بھیجا۔ انہوں نے بادشاہ سے ملاقات کی اور تحائف پیش کر کے درخواست کی کہ ہمارے کچھ مجرم بھاگ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ اس نے مسلمانوں کو بلا کر اس بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے، نے کہا، اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے اور بدکاریاں کرتے تھے۔ اللہ نے ہم پر رحم کیا اور ہم میں ایک رسول بھیجا جس کے حسب و نسب، عفت و عصمت اور صداقت و امانت سے ہم اچھی طرح واقف تھے۔ اس نے ہمیں اسلام کی طرف بلایا اور اچھے کام کرنے کا حکم دیا۔ ہم اس پر ایمان لائے تو یہ لوگ ہمارے دشمن بن گئے اور ہمیں طرح طرح سے ستانے لگے۔ ہم ان کے ظلم سے تنگ آ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ اس نے کہا، تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل ہوا ہے اس میں سے کچھ سناؤ۔ انہوں نے قرآن کریم کی چند آیات مقدسہ پڑھیں تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا، یہ کلام اور انجیل ایک ہی نور کے پرتو ہیں۔ پھر اس نے قریش کے آدمیوں کو ان کے تحائف واپس کر کے رخصت کر دیا اور مسلمانوں کو اپنے ملک میں قیام کرنے کی اجازت دے دی۔ بنو ہاشم کا مقاطعہ۔ جب حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کی مخالفتوں کے باوجود اسلام کی تبلیغ میں مشغول رہے اور اسلام پھیلتا رہا تو بعثت کے 7ویں سال انہوں نے عہد کیا کہ جب تک بنو ہاشم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کریں گے ہم ان سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھیں گے۔ انہوں نے یہ معاہدہ لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے خاندان کے دوسرے افراد کو ساتھ لے کر جبل ابی قبیس کی ایک گھاٹی میں چلے گئے۔ یہ گھاٹی شیب ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان سمیت 3 سال اس گھاٹی میں محصور رہے اور اسی دوران بہت تکلیفیں اٹھائیں۔ آخر بعثت کے 10ویں سال انہوں نے یہ مقاطعہ ختم کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے دوسرے افراد اپنے گھروں میں واپس آ گئے۔